ونشهد أن لا إله مطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب قبلہ و دیگر قابل سب احترام علماء کرام و بزرگان ملت و برادران اسلام، سیدنا امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل اپنے شائستہ الفاظ میں بیان کرنے سے پہلے میں اپنے مرکزی دارالعلوم امجدیہ کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے سیدنا امام اعظم کانفرنس کا اہتمام کر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس لیے کہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم حنفی تو ہیں لیکن بہت سے حنفیوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی پتہ نہیں کہ ان کا نام کیا تھا اور وہ کب ہوئے تھے اور ان کا مقام کیا تھا. اسی طرح ہم لوگ بخاری شریف اور مسلم شریف کا نام تو جانتے ہیں لیکن ہماری حنفیوں کی جو حدیث کی معتبر کتاب ہے طحاوی شریف، اس کا نام عوام نہیں جانتے. اور اگر طحاوی شریف کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کتاب کا نام تو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں. آج
بات یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی حدیث پیش کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا بخاری شریف میں ہے؟ ہم نے بخاری شریف کو بہت مشہور کیا، شہرت دی، لیکن طحاوی شریف کو ہم نے شہرت نہیں دی۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ حنفیوں کو یہ بتایا جائے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر امام تھے حدیث کے، مگر وہ شافعی المذہب تھے، اور انہی کے درس میں امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھتے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کے فضائل بیان نہیں فرماتے اور ان کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے، تو وہ ان کے درس سے نکل کر آئے اور انہوں نے دوسرے ائمہ سے علم حاصل کیا، اور بخاری کے مقابلے میں حنفی مذہب کی تائید میں طحاوی شریف لکھی، لیکن طحاوی شریف کو ہم نہیں جانتے اور بخاری شریف کو سب جانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے، سر آنکھوں پر رکھتے، لیکن میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم حنفی ہیں، ہم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور ہمارے امام کون تھے اور ان کا کیا مقام تھا، اور کون کون سی کتابیں ہیں جن میں ہمارے مذہب کا بیان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام اعظم کانفرنس منعقد کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے امرتسر میں ہمارے حضرت مولانا محمد حسن صاحب حقانی جو اس کانفرنس کے منتظم ہیں، محتمل ہیں، بانی ہیں، ان کے والد ماجد امام المناظرین امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو امرتسر میں رہتے تھے، اور امرتسر وہابیوں کا گڑھ تھا، ان کے والد ماجد نے وہاں جا کر سنیت کا جھنڈا گاڑا، اور وہاں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا تھا۔ ہر سال امام اعظم کانفرنس ہوتی تھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ امرتسر میں یہ سلسلہ جاری تھا، اور یہاں کراچی میں بھی جاری ہو گیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ حنفیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اور کب ہوئے تھے اور ان کا مقام کیا تھا۔ تو اس کانفرنس کے جلسے یہاں ہی نہیں ہو رہے، آج کی رات میں دوسرے مقامات پر بھی ہو رہے ہیں، کل مساجد میں جمعے کے موقع پر بھی اور پھر رات کو بھی مختلف مقامات پر جلسے ہو رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما، ہزاروں علماء کے آپ استاد ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں علماء کے آپ استاد ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں ان کے شاگرد جو بڑے بڑے فاضل ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ مثلا حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب دارالعلوم حامدیہ رضویہ کے محتمل کتنے بڑے جید فاضل ہیں، مولانا بھی ان کے شاگرد ہیں۔
ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رفیق صاحب حسنی جو ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے۔ اتنے بڑے بڑے حضرات جو آپ کے شاگرد ہیں وہ ملک میں مختلف مقامات پر کام کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کی تقریر مجھ ناچیز کے بعد ہوگی۔ تقریر تو انہیں کی ہوگی، نقائص اور حقائق اور دقائق تو وہی بیان فرمائیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر کچھ عرض کروں گا، اور یہ بھی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی مدد اللہ العالی نے کل ہماری مسجد میں جمعہ پڑھانا منظور فرما لیا، تو کل جمعہ حضرت ہماری مسجد میں پڑھائیں گے، تو آپ حضرات ذوق شوق سے تشریف لائیے اور حضرت کے ارشادات عالیہ کو کل جمعے کے موقع پر بھی سنیے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب افغانی صدر جماعت اہل سنت سابقہ صدر تو گئے تھا، سابقہ صدر جماعت اہل سنت کراچی تقریر فرما رہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل بیان کرنے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان سابقون الاولین کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طبقوں کا بیان فرمایا۔ ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہ ہے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور ایمان لانے میں پہل کی اور سبقت کی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان سابقون الاولون صحابہ کی پیروی کی، اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس طبقے میں وہ صحابہ کرام بھی آ گئے جو بعد میں ایمان لائے، اور تابعین حضرات جنہوں نے صحابہ کرام کی بھلائی کے ساتھ اتباع کی، اور تابعین، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ الی یوم الدین، قیامت تک جتنے لوگ ان کی بھلائی کے ساتھ اتباع اور پیروی کریں گے وہ اس آیہ کریمہ کا مصداق۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ والذین اتبعوہم میں تابعین کا بیان ہے، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا وقار الدین صاحب شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم امجدیہ زندہ باد، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ताबेई हैं। बोलो सारे कौन है? ताबेई। और ताबेई किसको कहते हैं? जिसने ईमान के साथ सहाबी को देखा, और सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नामी बाइने गिरामी है नोमान। याद कर लो सारे, हमारे इमाम आज़म का नाम क्या है? नोमान। अबू हनीफा आपकी कुनियत है, इमाम आज़म आपका लक़ब है, इसमें गिरामी है नोमान बिन साबित। आपके वालिद माजिद का नाम था साबित और आपके दादा जान का नाम था गौती। वो मुसलमान हुए थे, आपके दादा जान इस्लाम लाए, आप अजमी हैं, फारसी उन नस्ल है। और आपने खुद लिखा है कि हमारे अबाओ अजदाद में कोई गुलाम नहीं रहा, गोया कौम के रईस थे, कौम के रईस लोगों में से थे। तो आपके दादा जान का पहला नाम था ज़ौती। जब वो मुसलमान हुए तो उनका नाम रखा गया नोमान। आपके दादा जान का नाम भी नोमान। उनके यहाँ अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया जिसका नाम उन्होंने रखा साबित। हजरत साबित अभी बच्चे थे कि उनके वालिद हजरत नौमान उनको गोद में उठाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहल करीम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहल करीम ने इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के वालिद हजरत साबित को अपनी गोद में लिया और उनके लिए और उनकी औलाद के लिए दुआए खैर फरमाई। हजरत साबित के लिए और हजरत साबित की औलाद के लिए हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहल करीम ने दुआए खैर फरमाई। चुनांचे हजरत साबित के घर में इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, जिनके वास्ते हजरत अली शेरे खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहल करीम की दुआ। बताइए हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए थे? 80 हिजरी में, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के 70 साल बाद। और आपने चंद सहाबाए किराम को देखा है। अब मैं उसका सबूत आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूं। हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद सहाबाए किराम को देखा, बल्कि बाद सहाबा से आपने रिवायत भी की है। तवज्जो फरमाइए, इमामुल आइम्मा इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शाफ़िई मज़हब लेकिन बड़े कामिल थे, उन्होंने हजरत इमाम आज़म की शान में पूरी किताब लिखी, तबयीब सहीफा फी मनाकिब फी। मेरा रोल इससे वास्ता होता है, बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ नहीं। फी मनाकिबिल इमाम अबी हनीफा। इसी तरह इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़ई ने आपकी शान में रिसाला लिखा अल खैरात में। सैयदी इमाम अब्दुल वहाब शारानी रज़ी अल्लाह ताला ने जो शाफ़िउल मज़हब थे, शाफ़िउल मज़हब होकर वो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के इतने मद्दाह है कि आप उनकी तसानीफ पढ़कर देखिए। मैं आप हजरात के सामने जो कुछ बयान करूंगा वो इन जलील कदर आइम्मा का बयान है जो शाफ़िउल मज़हब होकर इमाम आज़म के मुतल्लिक़ लिख रहे। तवज्जो फरमाइए,
آپ تابعی ہیں، آپ کے تابعی ہونے کی امام دارقطنی جو صاحب سنن ہے، حدیث کی کتاب کے امام ہیں، اور امام ابن سعد جن کی کتاب طبقات ابن سعد، خطیب بغدادی، علامہ امام ذہبی، علامہ امام ابن حجر مکی اور حضرت علامہ علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، امام یافعی، امام جزری صاحب تفسیر کشاف وغیرہ، ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، یعنی ان جلیل القدر اماموں نے اعتراف کیا، تصریح فرمائی ہے کہ امام صاحب تابعی ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے تابعی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ ابو معشر امام عبد الکریم بن عبد الصمد تبری، وہ بھی شافعی ہیں، وہ اپنی کتاب میں ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں انہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا وہاں فرماتے قال الامام ابو حنیفہ لقیت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے خود امام ابو حنیفہ نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے ملا۔ ان اصحاب میں سے کون کون ہے؟ وَهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، ایک تو حضرت انس بن مالک، دوسرے عبداللہ بن انیس، میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں، تیسرے حضرت عبداللہ بن جز الزبیدی، اور چوتھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اور پانچویں حضرت معقل بن یسار، اور چھٹے حضرت واصلہ بن اسقا، اور آٹھویں صحابیہ حضرت عائشہ بنت عجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ ایک امام نے لکھا ہے اور دوسرے اماموں نے اور صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں جن سے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے آپ نے 3 حدیثیں روایت فرمائی، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 3 حدیثیں حضرت انس بن مالک سے روایت فرمائی۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا حضور نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اس نیکی کے راستے بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی نیکی کا راستہ بتائے تو اس کے بتانے پر جو نیکی کرتے ہیں جتنا ان کو ثواب ملتا ہے اتنا مجموعی طور پر ثواب اس کو ملتا ہے جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور آپ نے یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ دوسری حدیث، یہ حدیث جو عام پڑھی جاتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے راوی بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک سے سنی ہے، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ تیسری حدیث، یہ حدیث بھی امام اعظم امام
امام ابو حنیفہ نے روایت فرمائی، فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت انس سے سنی، اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی۔ کیا حدیث؟ ان اللہ یحب اغاثۃ اللہفان، حضور نے فرمایا کوئی غم زدہ، کوئی درد مند، کوئی غمگین آدمی ہو، اس کی فریاد رسی کرنا اس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ غم زدوں کی فریاد رسی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ تو یہ تین حدیثیں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی۔ تو ہمارے امام صاحب نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا بھی اور ان سے حدیثیں بھی روایت فرمائی۔ آگے چلیے، ہمارے امام صاحب نے اور کن حضرات سے حدیثیں بیان فرمائی؟ دیکھیے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت واصلہ سے حدیث سنی، اور حضرت واصلہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دع ما یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حضور فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اور اس چیز کی طرف آ جا جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ یعنی جو چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جن میں شکوک و شبہات نہیں ہے ان کی طرف آؤ اور ان کو قبول کرو اور ان پر عمل کرو۔ اس حدیث کے راوی بھی ہمارے امام اعظم ہیں، اور انہوں نے حضرت واصلہ سے یہ حدیث سنی، اور حضرت واصلہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنی۔ اور سنیے، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پیدا ہوئے، کوفے میں رہتے، تو امام صاحب خود فرماتے، امام اعظم فرماتے ہیں میری عمر 14 سال کی تھی 94 ہجری میں کوفے میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں ان کو ملا، نبی کریم کے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس کو میں ملا، میری عمر 14 سال کی تھی، اور وہ 94 ہجری میں کوفے میں تشریف لائے۔ تو میں نے ان سے ایک حدیث سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا، حضور نے فرمایا حبک الشیء یومی ویسن، کہ کسی چیز کی محبت جو ہوتی ہے وہ محب کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور بہرا بنا دیتی۔ حضور نے محبت کی نشانی بیان فرمائی کہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے نہ وہ اپنے محبوب کا عیب سن سکتا ہے اور نہ وہ اپنے محبوب میں کوئی عیب دیکھتا ہے، وہ عیب سننے سے اس کے کان تارے ہو جاتے ہیں اور عیب دیکھنے سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات اشارتاً عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب کے اندر عیب ہو بھی تو محب کو وہ عیب نظر نہیں آئے، لوگوں کے نزدیک وہ عیب ہوگا مگر محبت والی آنکھ کے نزدیک وہ عیب نہیں ہے۔ چنانچہ مثالیں بھی پیش کریں، ایک شخص کے محبوب کے چہرے پر چیچک کے داغ، لوگوں نے کہا تو نے عجیب محبوب ڈھونڈا، کوئی تجھے صاف چہرے والا محبوب ہی نہیں ملا، جس پر تو مرتا ہے، جس پر تو عاشق ہے اس کا چہرہ تو دیکھ، چہرے پر چیچک کے داغ ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ عیب تھا۔
مگر اس محب نے کہا کہ اے کاش تمہاری آنکھ دیکھنے والی ہوتی تو تمہیں پتہ چل میرے محبوب کا چہرہ مثل چاند، اور چاند اسی وقت اچھا لگتا ہے جب کہ اس کے ارد گرد چمکتے ہوئے تارے بھی ہیں۔ تو یہ میرے محبوب کا چہرہ جو ہے یہ چاند ہے، اور یہ چیچک کے باغ جو ہے یہ میری نظر میں ستاروں سے کم نہیں۔ تو دیکھیے لوگوں کے نزدیک یہ عیب تھا، مگر محبت والی آنکھ کے نزدیک یہ عیب نہیں تھا۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ غور سے سنیے۔ حضور فرماتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ محب کو عیبدار محبوب کا عیب نظر نہیں آتا۔ تو جو حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں اور بے عیب حضور کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں یا عیب ثابت کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کے دعوے میں کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ ارے میاں محبت کی علامت تو یہ ہے کہ عیبدار محبوب کا عیب نظر نہیں آتا، اور جن کو بے عیب میں عیب نظر آئے اور دعویٰ کرے محبت کا وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ محبت کے دعوے میں سچے وہ لوگ ہیں جو حضور کو بے عیب مانتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب مانتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ تو یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور طرح طرح کے عیب اور نقص نکالتے ہیں وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہے۔ اس میں بڑی تفصیل اور وسعت ہے، اگر اس طرف چل پڑوں تو بڑا وقت لگ جائے گا، اور میرے بعد اکابر حضرات علماء کرام نے بیان کرنا ہے، اس لیے میں اپنے مضمون پر رہتے ہوئے جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو بھی ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور آپ نے یہ حدیث نبی کریم کے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ اور آگے چلیے، دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والذی نتبعہم بإحسان کے مصداق، اور جنہوں نے بڑائی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی ہے، تابعین حضرات نے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے امام ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنی رضا کی سند عطا فرما دی۔ دنیا میں ہی اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی حاصل ہو جائے، رضوان حاصل ہو جائے، اکبر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ رضوان، یہ رضامندی کی سند امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ آپ والذین اتبعوہم بإحسان میں داخل ہے۔ حدیث پاک بھی سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے، یعنی اس زمانے سے مراد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا زمانہ، ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک حضور کا زمانہ ہے، ازل سے لے کر ابد تک حضور کا زمانہ ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ ظاہر کے لحاظ سے حضور فرماتے ہیں سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ تو حضرت امام اعظم تابعین
اور دوستوں، ابھی حضرت مولانا غلام دستگیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب قادری مدد اللہ العالی، مفتی اعظم سندھ، آپ تشریف فرما ہیں، سکر سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں میں سے ہیں۔ میرے بزرگوں میں بھی عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں، زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ خود آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ارشادات سنیے امام صاحب کے بارے میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا ساتوں آسمانوں کے اوپر آخری کنارے پر بھی ہو تو لَتَنَاوَلَهُ مِنْ أَبْنَاءِ فارس، من ابناء فارس، فارس میں پیدا ہونے والے چند مرد ایسے ہوں گے کہ اگر علم ثریا پر بھی ہو تو وہاں بھی جا کر اس کو لے آئے، وہاں بھی اس کو پالے۔ ایک حدیث میں علم کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں ایمان کا لفظ، موقان الایمان، ایمان کو بھی پالیں گے، اور علم اسی کا ہی مفید ہوتا ہے کہ صاحب ایمان ہو، بے ایمان کے پاس کتنا بھی علم ہو وہ مفید نہیں، اور اگر علم ہو اور وہ حق کا راستہ نہ بتائے تو وہ علم نہیں بلکہ جہالت۔ حضرت سید سادی فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت۔ شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ فرشتوں کا استاد معلم الملک، 6 لاکھ برس تک اس نے نمازیں پڑھی، عبادت کی، 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی اور توحید کا قائل تھا۔ یہ بات ذرا اچھی طرح یاد ہے، توحید کا قائل، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کو ایک مانتا تھا، ایک جانتا تھا، کسی کو اس نے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر مردود کیوں ہو گیا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، مقام آدم کو نہیں سمجھا۔ تو ذرا سوچو، جس نے مقام آدم کو نہیں سمجھا اس کا یہ حال ہوا، تو جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھے اور بڑا عالم ہو، بڑا عابد ہو، لا توحید کے دعوے کرتا ہو، وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ مقبول وہ ہوتا ہے جو مقام مصطفیٰ کو سمجھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور اگر مقام کو نہیں سمجھتا، لاکھ عبادت کرے، لاکھ توحید کے دعوے کرے، لاکھ علم و فضل والا ہو، سب بیکار۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت مفید بات۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے سنی حضرات جو ہیں یہ نماز میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ نماز کے بڑے پابند ہیں۔ میں کہا یہ بالکل صحیح بات، مگر تم اصل بات کو سمجھے نہیں کہ ایسا کیوں؟ کہنے لگا مجھے ذرا بتائیے۔ میں کہا سنو، نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض اور ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز بیمار کو معاف نہیں، میدان جنگ میں معاف نہیں، تو ہم تندرستوں کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ اور امن چین کے ساتھ رہنے والوں کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ نماز بہت ضروری ہے، نماز پڑھنی چاہیے، مگر وہ نماز کے پابند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نماز سے روکتا ہے شیطان اور ان کو
کو شیطان نماز سے نہیں روکتے، اس لیے وہ نماز کے بڑے پابند ہیں، کیونکہ روکنے والا کون ہے بولو؟ شیطان، اور ان کو نماز سے نہیں روکتا، کیوں؟ ان کو روکتا ہے حضور کی تعظیم سے، ان کو روکتا ہے حضور کی تعظیم سے، اور وہ تعظیم تو کرتے ہی نہیں، اس واسطے وہ نماز سے روکتا نہیں، کیوں؟ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی تو ان کی 30-40 برس کی کیا کریں گے؟ جانتا ہے کہ میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، صرف تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے سب بیکار ہو گئی، جب میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی تو ان کی 30-40 برس کی کیا کریں گی؟ وہ کہتا ہے نمازیں خوب پڑھو، دبا کے پڑھو، میں تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتا، کوئی فکر نہیں، بس یہ بات ہے تعظیم نہ کرنا۔ جانتا ہے کہ میں تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے مارا گیا، میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، اور سنیوں کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تعظیم نہیں چھوڑتے، میں نے ان کا اوپر زور لگا لیا ہے، جتنا میں زور لگاتا ہوں اتنی یہ تعظیم زیادہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو کہیں کہیں میلاد شریف ہوتا تھا، گلی گلی کوچے کوچے دفتروں میں، بینکوں میں اور فیکٹریوں میں ہر جگہ میلاد شریف ہو رہا ہے، ہر جگہ شراب پڑا جا رہا ہے، تو یہ تعظیم تو چھوڑتے نہیں، جتنا میں چھوڑنے کو کہتا ہوں اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں تعظیم تو انہوں نے چھوڑنی نہیں، چلو نماز نہیں چھڑواؤ، کچھ تو نقصان پہنچے گا نا، دشمن جو ہوا تو وہ سنیوں کو روکتا ہے نمازوں سے اور ان کو روکتا ہے حضور کی تعظیم، انبیاء و اولیاء کی تعظیم سے۔ تو سنیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت بخشی ہے، عقائد بڑے پیارے پیارے بخشے ہیں، اگر تم نماز کے بھی پابند ہو جاؤ، شریعت سنت کے بھی پابند ہو جاؤ تو خدا کی قسم اللہ سے پیارے کرتا ہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ تو نماز بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرو۔ دیکھو دیکھو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال۔ اور بعض بزرگان دین چشمدید واقعات بیان فرماتے ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نے صبح کے وقت بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور درس دینا شروع کیا، علماء کو فقہاء کو درس دینا شروع کیا۔ زور کا وقت ہو گیا، زور کی نماز پڑھی، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فارغ ہو کر پھر درس دینا شروع کر دیا۔ عصر ہو گئے، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر درس دینا شروع کر دیا۔ مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد نماز سے فارغ ہو کر پھر درس دینا شروع کر دیا، عشاء تک درس دیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ اب میں دیکھوں گا کہ سارا دن انہوں نے محنت کیا، درس دیا، رات کیسے گزارتے ہیں۔ رات کو امام صاحب عبادت میں لگے، ساری رات عبادت میں گزاری۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کرتے، اور یہ کس کی سنت؟ یہ سنت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 4 بزرگوں نے، آپ سے پہلے 4 بزرگوں نے ایک رکعت میں قرآن شریف ختم کیا تھا۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور کے جلیل القدر صحابی، آپ سب جانتے ہیں۔ دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ تیسرے حضرت سعید بن جبیر، اور چوتھے وہ جو بہت بڑے عابد زاہد تھے جن کا ذکر ہے بخاری شریف میں، حضرت جریج۔ یہ 4 بزرگ ایسے ہوئے امام صاحب سے پہلے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کیا۔
تو امام صاحب ساری رات نفل پڑھتے رہے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر آپ نے اسی طرح فجر کی نماز پڑھی اور خوشبو وغیرہ لگا کر پھر درس دینا شروع کر دی، پھر سارا دن درس دیتے رہے۔ پھر دوسری رات آئی اور وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اب دیکھوں 2 دن گزر گئے ہیں، دوسری رات آ گئی، آج آرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام صاحب نے پھر ساری رات عبادت میں گزار دی۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں آپ کو عبادت کرتا ہوا چھوڑ گیا اور صبح کے وقت میں آیا تو اسی طرح عبادت میں تھا۔ 3 دن میں نے دیکھا تو میں نے پڑھ کر عرض کیا کہ حضور آپ آرام کس وقت کرتے ہیں؟ تو فرمایا تو نے جو کچھ میری حالت دیکھی ہے کسی سے بیان نہ کرنا، کسی سے بیان نہ کرنا۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی کرامت تھی، معجزہ تھا۔ 40 سال تک لیٹنا تو کیا آپ نے اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کی، اتنی عبادت اور ریاضت۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔ یہ آپ کی عبادت کا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ 61 قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ خود نماز تراویح پڑھاتے تھے، نماز تراویح میں ایک قرآن شریف ختم کرتے سارے مہینے، اور جب تراویح ختم ہو جاتی تو پھر ایک قرآن شریف رات کو ختم کرتے اور ایک قرآن شریف دن کو ختم کرتے۔ ایک قرآن شریف دن کو اور ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں رمضان کے مہینے میں آپ نے 61 قرآن شریف ختم کیے۔ یہ ایک سال نہیں، ہر سال کا یہ نام۔ تو عابد اور زاہد ہونے میں اور تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے، لاکھوں روپے کا کاروبار، نوکر رکھے ہوئے تھے وہ کام کرتے۔ ایک مرتبہ کپڑا آیا بنا ہوا تو ایک تھان میں نقص تھا، کپڑے میں نقص تھا۔ تو آپ نے اپنے اس خادم سے سیل مین سے جو آگے بیچتا تھا فروخت کرتا تھا اس سے تاکید کی کہ یہ کام جس کو دو گے دینے سے پہلے، اس کام کو بیچنے سے پہلے یہ نقص اس کو دکھا دینا، دکھا دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ کپڑا بکتا رہا، ایک ایسا بیپاری آیا اس نے تھوک کپڑا خریدا، بہت سا مال خریدا، وہ تھان بھی چلا گیا اور بیچنے والے کو وہ نقص بتانا یاد نہ رہا۔ تو اس زمانے میں یہ کیش میمو تھوڑے کاٹے جاتے ہیں، انکم ٹیکس کا حساب کتاب رکھنا تھوڑا ہوتا ہے۔ باہر سور ہے، امام صاحب تشریف لائے 8-10 روز کے بعد، فرمایا کتنی بکری ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی 50,000۔ فرمایا وہ تھان بھی بک گیا؟ جی ہاں وہ بھی بک گیا۔ تو وہ نقص بتایا تھا؟ حضرت وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، کپڑے میں چلا گیا۔ وہ یہ معلوم ہے کہ وہ تھان کون لے کر گیا؟ یہ بھی معلوم ہے۔ تو فرمایا اس 50,000 روپئے کو الگ ہے، چند دن اس کا انتظار کر، اگر وہ تھان لے کر آ جائے کہ اس میں نقص ہے تو ٹھیک۔ انتظار کیا گیا، وہ کوئی نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ان پیسوں میں اس تھان کے بھی پیسے ہیں جس تھان میں نقص تھا، اور وہ نقص بتائے بغیر بک گیا ہے، لہذا ان پیسوں کو لینا اور ان کا کھانا میرے لیے اب جائے نہیں۔ آپ نے وہ 50,000 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ یہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا، عبادت اور ریاضت کا عالم۔ میں نے بہت مختصر طور پر آپ کو بتایا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ امام صاحب کی شان میں خود نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سنیں۔ برا ہے اس تعصب کا، تعصب جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ جب کسی کے اندر تعصب، ضد اور حق دھرمی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو خوبیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں،
اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر برائیاں بھی خوبیاں اور اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں سنو، ہمارے پنجاب میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لکھو کے، ضلع فیروزپور۔ لکھو کے میں بہت بڑا ایک علمی گھرانہ ہوا ہے، حضرت مولانا محمد بارک اللہ صاحب رحمۃ اللہ، وہ شریعہ اور حنفی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد اور اس کو دہلی میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ مولوی نذیر حسین صاحب دہلی کے پاس گیا اور اس نے حدیث پڑھی، وہ تھا وہابی، بیٹا جو تھا وہ وہابی ہے۔ مولوی بارک اللہ صاحب سنی تھے اور بیٹا جو تھا چونکہ وہابیوں کے پاس بھیج دیا پڑھنے کے لیے، تو جیسی تربیت ویسا ہی نتیجہ نکلنا تھا، وہ ہو گیا وہابی۔ چنانچہ مولوی محمد صاحب جو وہابی ہو گئے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے پنجابی زبان میں، اس کا نام ہے تفسیر محمدی، اور لکھو کے میں دارالعلوم قائم کیا، اس کا نام رکھا جامعہ محمدیہ۔ وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے اٹاڑے میں آئے، اب وہ جامعہ محمدیہ اٹاڑے میں، اس لیے میں ان کی ساری تاریخ کو جانتا ہوں۔ چنانچہ اس مولوی محمد صاحب نے تفسیر لکھی نا محمدی، تو اس کے جواب میں ہمارے ایک سنی عالم ہوئے لاہور میں، حضرت مولانا نبی بخش صاحب حلوائی، انہوں نے جواب میں تفسیر لکھی پنجابی زبان میں، اس کا نام رکھا تفسیر نبوی۔ اس تفسیر میں مولوی نبی بخش صاحب لکھتے ہیں، ابدل وابو چلی بیماری تے لکھو کے بچ آئی۔ تو پنجابی رکھے ابدل وابو، آہو ابدل وابو چلی بیماری، بیماری کہاں سے چلی؟ ابدل وابو چلی بیماری تے لکھو کے بچ آئی، تو لکھو کے نکل کے پھر پنجاب کے گھر گھر آئی چھائی۔ یہ پہلا شعر جو ہے، یہ دوسرا تو میں نے ایسے ہی تک بندی کر دی، گھر گھر انکلوں میں کیا پہنچنا ہے، کیا پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ مولوی محمد صاحب جو تھے نا لکھوٹیا والے، ان کے بیٹے ہیں مولوی معین الدین لکھوی، جو ممبر ہے مجلس شورا، ہمارے مفتی صاحب آپ سمجھ جائیں۔ تو دیکھو مولوی محمد بارک اللہ جو تھے وہ سننے تھے، اور انہوں نے خود ان کی کرامتیں دیکھی، کیسے ان کو دفن کر دیا گیا، 40 سال کے بعد وہ خواب میں ملے کہ میری قبر میں پانی آ گیا، تو مجھے یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرو۔ یہ تھے بھابی، اولاد اگو ہو گئی نا بھابی، وہ منن نہ، وہ مانتے نہیں، لیکن اب وہ کہیں کس کو، پھر وہ گاؤں کے لوگوں کو ملے خواب میں جو سنی رکھی کہ بھائی میں ان کو کہتا ہوں یہ تو مانتے نہیں، تم ہی عمل کرو۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ حضرت صاحب تمہیں بھی خواب میں ملے، تم عمل نہیں کرتے تو ہم کریں گے۔ جب انہوں نے کہا نا ہم کریں گے، تو یہ کہنے لگے نہیں ہم ہی کرتے۔ چنانچہ سارا گاؤں گواہ ہے کہ 40 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو حضرت مولانا حافظ محمد بارک اللہ صاحب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ 40 سال کے بعد ان کا جسد مبارک اسی طرح کرو تازہ اور سلامت تھا، کیونکہ وہ پکے سنی اور حنفی تھے۔ انہوں نے ایک پنجابی زبان میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انواع بارک اللہ، انواع، وہ میرے پاس میں، اس کے حاشیے پر چند کتابیں ہیں، کچھ عربی میں ہے کچھ فارسی میں ہے۔ تو مولوی محمد بارک اللہ صاحب نے اس کتاب کے حاشیے پر ایک جلیل القدر امام کا لکھا ہوا رسالہ حاشیے پر چھپا ہے جس کا نام ہے انتصار الایمان فی مناقب
حضرت نعمان اس رسالے کے اندر یہ حدیث لکھی ہے اور کئی سندوں سے لکھی ہے، کئی سندوں سے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کو سب سے پہلے تعصب کی وجہ سے ابن تیمیہ وغیرہ نے ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ پہلے سارے ائمہ کے نزدیک یہ حدیث مسلم تھی اور سب اس کو مانتے۔ یہ میں حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، انتصار الایمان جو انواع بارک اللہ سے حاشیے پر ہے۔ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی رجل، ان قریب میری امت میں ایک مرد ہوگا، اسمہ نعمان وکنیت ابا حنیفہ، اس کا نام ہوگا نعمان اور اس کی کنیت ہوگی ابو حنیفہ۔ یحیی اللہ بیدہ سنتی، اللہ اس کے ہاتھ پر میری سنت کو زندہ کرے۔ پھر حضور نے 3 مرتبہ فرمایا وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي، وہ میری امت کا آفتاب ہوگا، وہ میری امت کا آفتاب ہوگا، روشن چراغ ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ثابت ہوا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اس آفتاب کی روشنی پہنچی ہوئی ہے۔ پنجاب میں اسلام پھیلانے والے حضرت سید علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی طرف بیٹھ کے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز نے چلہ کیا اور فرمایا گنج بخشے عالم مظہر نور خدا اور لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش سے پوچھا حضرت آپ مذہباً کون ہے؟ کہتے ہیں حنفی۔ خواجہ غریب نواز اجمیری سرکار 95 لاکھ کافر کو مسلمان کرنے والے۔ ہم نے پوچھا حضرت آپ اپنے زمانے کے غوث ہیں، سلطان ہند ہیں، عطائے رسول ہیں، آپ نے سارے راجپوتانے میں جے پور کے علاقے میں راجستھان کے علاقے میں اسلام پھیلایا، 95 لاکھ کافر کو مسلمان کیا، آپ مذہباً کون ہیں؟ فرمایا حنفی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاشی حنفی، بابا فرید شکر گنج حنفی، خواجہ نظام الدین اولیاء حنفی، حضرت خواجہ محمود نصیر الدین چراغ دہلوی حنفی۔ ہم نے پاکستان ہندوستان کے اولیاء کرام سے پوچھا، سب نے کہا حنفی۔ سارا افغانستان حنفی، سارا ترک حنفی، پاکستان ہندوستان حنفی، سارے جہان میں اس آفتاب کی روشنی پہنچی ہوئی ہے۔ اور سنو میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، تو وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق عمل کریں۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک تشریف فرما رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اور پھر مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوگا، حضور کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ تو وہ 40 سال جو یہاں رہیں گے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ امام صاحب کے مقلد ہوں گے، وہ مقلد نہیں ہوں گے، یعنی بحیثیت مقلد کے وہ مذہب حنفی پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ نبی
تو وہ مقلد ہو کر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ان کا مذہب حنفی کے مطابق عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ مذہب حنفی سچا ہے، مذہب حنفی کی حقانیت کی دلیل ہوگی ان کا عمل کرنا، ورنہ وہ امام صاحب سے مقلد نہیں ہوں گے، لیکن ان کا عمل کرنا امام صاحب کے مذہب کے مطابق۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، حضور نے فرمایا علم یا ایمان اگر سریا پر بھی ہو تو فارس میں ایسے مرد پیدا ہوں گے جو اس علم کو اور ایمان کو پالیں گے۔ تو اس حدیث کا مصداق علماء کرام نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو قرار دیا۔ میں نے بغداد شریف میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی تو آپ کے مزار کے اندر آپ کی قبر شریف پر بھی یہ حدیث لکھی، اور یہ حدیث جو ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ ہوگا سراج امتی، یہ حدیث بھی لکھی، یہ حدیث بھی قبر شریف کے اندر چاندی کی جو تالیاں ہیں، تالیوں کے اوپر کے کنارے پر یہ حدیثیں چاروں طرف لکھی ہوئی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد ہوگا جس کا نام ہوگا نعمان، کنیت ہوگی ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر میری سنت کو زندہ کرے گا اور وہ میری امت کا آفتاب ہوگا، جو 3 مرتبہ سرکار نے بیان کرنا۔ تو نبی کریم نے بشارتیں دی ہیں، اسی واسطے آپ کا لقب ہے سراج الامہ، امت کے سراج، اور سراج کا معنی ہے آفتاب۔ آفتاب کی روشنی جس طرح ہر جگہ پہنچتی ہے، آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے اتحاد اور آپ کا مذہب کونے کونے میں پہنچا، اور جس طرح آفتاب سے ستارے روشن ہوتے ہیں، ہزاروں علماء پیدا ہوئے احناف میں جو لوگوں کو مستفید کرنا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا؟ آپ تابعین تھے، صحابہ کو دیکھا، ان سے روایتیں کی، اور سنو 4000 آپ کے استاد ہیں جو تابعین، 4000 تابعین ائمہ اور مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب سنو میں ایک بات بتاؤں، ہمارے امام صاحب سے لے کر نبی کریم تک کتنی سندیں، کتنے واسطے؟ امام صاحب نے دیکھا صحابہ کو، چلو چند صحابہ کو دیکھا، یہ تو مانو گے نا 4000 تابعین سے علم حاصل کیا۔ یہ بات دھیان سے سننا، ہمارے امام صاحب نے کنوں سے حاصل کیا؟ تابعین سے، اور تابعین نے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم سے۔ اس سند میں تو کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا، سب کچھ دیکھا تابعین کو دیکھا، انہیں سے حاصل کیا، اور تابعین نے صحابہ کو۔ اور یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ تو کوئی 250 سال بعد، کوئی 300 سال بعد، کوئی 400 سال بعد لکھی گئی، اس کی سند میں تو ذوق ہو سکتا ہے، امام صاحب کی سند میں تو ذوق کا سوال نہیں، انہوں نے تو حاصل کیا تابعین سے، اور تابعین نے صحابہ سے، اور صحابہ نے نبی کریم سے۔ تو ہمارے امام صاحب کی سند میں کوئی ذوق ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ دیکھو ابن ماجہ شریف میں حدیثوں میں صرف ایک بات کرتا ہے، وہ اہل علم حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا عادت کے خلاف ہے، مگر ایک بات یہ جو ہے نا حدیث کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کو جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت یہ مقتدی کی قراءت۔ یہ حدیث ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی، امام محمد نے اس کو نقل کیا، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث۔ تو بڑا لطیفہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ایک جگہ
یہ حدیث میں نے پڑھی تو ایک طالب علم آ گیا، میر پور خاص کا واقعہ، کہنے لگا ابن ماجہ کی جو یہ حدیث ہے اس حدیث کی سند میں کلام ہے، ایک راوی ضعیف ہے۔ میں نے کہا ابن ماجہ کب ہوئے؟ امام ابن ماجہ جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب جمع کی ہے وہ کب ہوئے تھے؟ اس نے بتایا کہ 200 کتنے ہجری میں، اور میں نے کہا تو وہ حوالہ پیش کر رہا ہے کہ 200 کتنے ہجری میں پیدا ہونے والے امام نے لکھا، اور میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جو نبی کریم کے وصال کے 70 سال بعد ہوا، اس وقت تو امام ابن ماجہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے جو کتاب 300 سال بعد لکھی گئی، اس کتاب میں جو روایت ہے اس کی سند میں وہ ہوگا، مگر میں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی روایت پیش کر رہا ہوں، اور وہ تو اس وقت تھے جب امام ابن ماجہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو ابن ماجہ کی روایت کے لیے پھر میں تو امام اعظم کی روایت کو پیش کر رہا ہوں، اور امام اعظم تو 80 ہجری میں ہوئے، اور ابن ماجہ جو ہے وہ کتنے سو بعد ہوا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے حنفیوں، اپنے مذہب میں بالکل شک نہ کرو، کیونکہ ہمارے امام کا جو مذہب ہے وہ ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے تابعین حضرات کو کرتے ہوئے دیکھا، اور تابعین نے صحابہ کو اور صحابہ نے نبی پاک کو۔ اس واسطے ہمارے مذہب میں کسی قسم کا ذوق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ظاہر روایت کو لیتے ہیں، یہ تو ظاہر حدیث کو لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کی سند میں تو کسی قسم کا ذوق ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بہت قریب ہوئے۔ 4 امام ہوئے نا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں میں سے ہمارے امام صاحب تابعی ہیں، باقی 3 حضرات ائمہ تابعی نہیں، لیکن ہم ان سب کو مانتے ہیں، ہمارے نزدیک چاروں مذہب آتے ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں، ہم امام صاحب کے مذہب کو ترجیح دیتے، کیونکہ ہمارے امام اعظم بڑے، جس دن ہمارے امام اعظم کا وصال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ اور امام مالک کیا کہتے تھے؟ کسی نے پوچھا امام مالک سے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ ان کے علم و فضل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا امام ابو حنیفہ وہ عالم شخص ہے، اتنا عالم ہے کہ یہ وہ پتھر کا سکون ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ سونے کا تو وہ اپنے علم و فضل کے زور سے دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سونے کا، یہ اس کے علم و فضل کا حال ہے۔ اور امام شافعی سے پوچھا گیا تو امام شافعی نے فرمایا کہ سارے فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد کی مثل ہے، امام ابو حنیفہ سارے فقہا کے باپ ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ جن کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاد۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا قیاس نہ کہو، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد نہ کہو، رائے نہ کہو، قرآن اور حدیث کی شرح کہو۔ اور ان کا جو شعر ہے، بعض فرماتے ہیں امام شافعی کا شعر ہے، بعض فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں فلعنت ربنا آداد رمل علی من رد اولادی حنیفہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا شعر ہے یا امام شافعی کا شعر ہے؟ کیا شعر کا مطلب ہے کہ اس شخص پر زمین کی ریت کے ذروں کے برابر خدا کی لعنتیں ہو جو امام ابو حنیفہ کے قول کو مردود کرے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ امام شافعی جب امام صاحب کے روضے پر آتے تھے، امام شافعی کو جب کوئی مشکل کوئی حاجت پیش آتی تھی تو امام صاحب کو حاضر ہوتے، حاضری دیتے تھے، دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اس کی دعا اور اس کے مزار پر حاضر ہونے سے
تو وہ اپنے اجتہاد پر عمل نہیں کرتے، اپنے فتوے پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ امام صاحب کی مدد پر عمل کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت فتویٰ تو آپ کا یہ ہے، لیکن یہاں آ کر آپ مذہب حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان لوگوں میں نفسانیت نہیں، للہیت، خلوص ہی خلوص تھا۔ تو امام شافعی فرماتے میں اس کے مزار پر آ کر احتراماً اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے مذہب پر عمل کرتا ہوں تاکہ اس کی روح خوش ہو۔ میں یہاں آ کر احتراماً اس کے فتوے پر عمل کرتا ہوں تاکہ اس کی روح خوش ہو۔ میں اپنے مذہب اور اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ لوگ سراپا خلوص تھے۔ ہمارا یہ مسلک ہے کہ چاروں مذہب حق ہے۔ ہم چاروں ائموں کا نام لے کر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ان کا اختلاف فروعات میں تھا، اصول میں نہیں تھا، اور ان میں کوئی بھابی نہیں تھا۔ نبی کریم کے سارے ہی ماننے والے ادب اور تعظیم کرنے والے تھے، بلکہ اتنا ادب اور اتنا تعظیم کرتے تھے کہ صرف ایک بات میں عرض کروں، سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے، بات کرنی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم آج دن عمل نہیں کر سکتے۔ ان علماء کرام سے پوچھو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے شریف میں رہتے، ساری عمر مدینے میں گزاری، مگر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ساری زندگی مدینے شہر کی حد کے اندر کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا تھا۔ بولے ہم عمل کر سکتے؟ 8 دن نہیں کر سکتے۔ فرماتے تھے رسول اللہ کے شہر کے اندر بول و براز کرنا یہ ادب تھے۔ ہم خدا کی قسم 8 دن عمل نہیں کرتے، ساری زندگی انہوں نے اس طرح گزاری، کبھی چارپائی پر نہیں سوئے، کبھی سواری نہیں کی گھوڑے۔ فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے گھوڑے کے سموں سے اس سرزمین کو روندوں جہاں سرکار دو عالم چلتے پھرتے۔ ادب کا یہ عالم تھا، دیکھو ادب کا یہ عالم تھا کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے تو درمیان میں نہیں چلتے، دیوار کے ساتھ لپٹ کے چلتے، کنارے دیوار کے ساتھ لگ۔ کسی نے کہا حضرت اتنی کشادہ گلی آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ تو فرماتے تھے ان گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، تو آپ تو درمیان میں چلتے ہوں گے نا۔ تو میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہ کہیں میرا پیر اس جگہ پر نہ آ جائے جہاں سرکار کا پیر لگا ہے۔ اللہ جہاں سرکار کے پیر لگے ہوئے وہ جگہ پیر رکھنے کی نہیں، وہ جگہ تو آنکھوں کے ساتھ لگانے کی ہے، وہ جگہ تو چومنے کی ہے۔ یہ تھا ادب ان لوگوں کا، اختلاف کا فروعات میں جس طرح جس کی سمجھ میں بات آئی اس نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہے، مگر وہ بے ادب نہیں تھے، بڑے ادب والے۔ بس آخری بات ان کی، کہاں رہتے تھے امام مالک؟ مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ سے مکہ قریب 300 کتنے میل، لوگ ہزاروں میل سفر کر کے جاتے، مگر امام مالک نے صرف ایک حج کیا۔ حج کے زمانے میں مدینے سے باہر نہیں جاتے، لوگ کہتے حضرت حج کا زمانہ ہے سارا شہر جاتا ہے آپ نہیں جاتے، تو فرماتے حج کرنا ایک بار فرض ہے، وہ میں نے ادا کر لیا، اب میں مدینہ چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آئے، مدینے سے باہر مجھے موت نہ آئے، موت آئے تو مدینے میں آئے اور میں سرکار کے قدموں میں دفن ہوں۔ یہ تھا ان کے ادب کا حال۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہے غیر مقلد، یہ تو کسی امام کو بھی نہیں مانتے، یہ تو تقلید کرنے کو ہی شرک کہتے ہیں۔ ان کا کیا راستہ؟ ہمارے نزدیک چاروں مذہب آتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ترجیح ہے مذہب حنفی کو۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام۔ بس ایک دو باتیں رہ گئی ہیں وہ ختم کرتا ہوں، سنو ذرا امام صاحب کی شان پاک سنو، اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب کی شان میں ایک بزرگ، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاصفیاء۔ تذکرۃ الاصفیاء کے اندر
جہاں امام صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہاں یہ بیان کیا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف گئے حج کر کے حضور کے روضے پر اور روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر سلام، السلام علیکہ یا امام المرسلین۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکہ یا امام المرسلین۔ روضہ انور سے جواب آیا، سب حاضرین نے سنا، جواب آیا وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ اللہ امام صاحب نے کہا اے نبی و رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو، تو نبی پاک نے جواباً فرمایا اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام۔ یہ ہمارے امام صاحب کی شان ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اس قدر مقبول ہے کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے یہ اسی تذکرۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ مجھے نبی کریم کی زیارت ہے، تو میں نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ این اطلبک، حضور میں آپ کو کہاں طلب کروں، آپ کو کہاں پاؤں، کس کے پاس جایا کروں؟ تو حضور نے فرمایا عند ابی حنیفہ، مجھے طلب کرنا ہو تو ابی حنیفہ کے پاس جاؤ، امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، جہاں ہر وقت میرا ذکر ہوتا ہے، جہاں ہر وقت میری سنت کا ذکر ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کے امام ہیں اور وہ میرے پیارے ہیں، اگر مجھے ڈھونڈنا ہو پانا ہو تو ان کے پاس جاؤ۔ صوفیاء کرام میں بہت بڑے ایک ولی کامل ہوئے حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ، بڑے کامل اکمل ولی اللہ، وہ فرماتے ہیں امام اعظم کا وجود نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا، ہمارا رسول ہے تو رسول اعظم، ہمارا رسول ہے تو رسول اعظم، اور ہمارا صدیق ہے تو صدیق اکبر، ہمارا فاروق ہے تو فاروق اعظم، ہمارا امام ہے تو امام اعظم، اور ہمارا غوث ہے تو غوث اعظم۔ اور ہماری جماعت ہے سواد اعظم، اسی واسطے وہ سواد اعظم بن رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ انہوں نے خود ایک مخصوص مکتوب جاری کیا اپنے مولویوں کے نام خفیہ، اور وہ گیا پکڑا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سواد اعظم کہلاؤ اور اس کا چرچا کرو تاکہ سنی لوگوں کو لوگ سواد اعظم نہ کہہ سکیں اور اس طرح عوام کو ہم دھوکہ دے سکیں۔ تو وہ سواد اعظم نہیں، وہ تو سب واد اعظم ہے، یا ان کو کہہ دو فساد اعظم، سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہم ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارے فاروق اعظم، ہمارے امام اعظم، ہمارے غوث اعظم، اور ہماری جماعت جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت یعنی سواد اعظم، وہ تو نقلی سواد اعظم بن گئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کی عقائد کے مسلمہ عقائد کے خلاف ان کے عقیدے۔ کسی سنی نے یزید کو امیر المومنین خلیفہ راشد اور امام عادل نہیں کہا تھا، اور حضرت امام حسین کو کسی نے آج تک فسادی
کہتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فسادی کہتے ہیں اور فتنہ پرور اور تفرقہ باز کہتے ہیں، یہ عقیدے اہل سنت کے نہیں ہیں۔ جب ان کے عقیدے اہل سنت کے نہیں ہیں تو یہ تو اہل سنت بھی نہیں، سواد آدم کیسے ہو سکتے؟ تو بہر صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیتیں، حدیثیں اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے علم و فضل کی چند باتیں، ان کا تابعی ہونا اور ان کے چند فضائل اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کیے ہیں۔ میں حضرت مولانا محمد حسن صاحب حقانی سے اور دوسرے علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت کچھ زیادہ لے گیا۔ مجھے نہیں چاہیے تھا کہ ان بزرگوں کے سامنے میں اتنا وقت